اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو کام تم کرتے ہو اگر اس کام پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا اگر حکم موجود نہیں ہے, صحابہ نے نہیں کیا ہے, اور اگر تم کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کی قسم تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ پر مار دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام تو صحیح نیت سے کر رہے ہیں. یاد رکھو لوگ مثالیں دے کر کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے. نیت اگر ٹھیک ہے تو کام ٹھیک, اور نیت اگر بیکار ہے تو کام بیکار ہے. لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ اگر نیت بھی اگر آپ کے 100% درست ہے لیکن اگر طریقہ رسول نہیں ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے تو نیت کے بہتر ہونے کے باوجود آپ کے عمل اللہ قبول نہیں فرماتا. اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ چاہے تمہاری نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکات ہو, چاہے حج ہو یا قربانی ہو, چاہے اور بھی دیگر اعمال ہو, جب تک تمہارا یہ عقیدہ اور عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو تمہارے منہ پر مار دیتا ہے. اور اس زمانے کے تو ایرے گہرے نتو خیرے میں انسان کو جانے دیجیے. چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں صحابہ کرام سے. واقعہ بڑا مشہور ہے. صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی تقریر جب سنتے تھے تو چاہتے یہ تھے کہ عمل ہم فوراً شروع کر دیں. یہی تو فرق ہم میں اور صحابہ میں تھا. صحابہ سننے کے باوجود عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع سے بیان فرمایا, کہا کہ سنو محمد الرسول اللہ کا طریقہ یہ ہے, اے لوگوں سنو کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے. ایک صحابی ایسے تھے جو کئی سال سے ایک جانور کو پال پوس کے بڑا کیا تھا. جب قربانی کا دن آیا تو اس نے قربانی کے نماز سے پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر لیا. کہاں صحابہ, کہاں ہم؟ غلطی ہو سکتی ہے